औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारी तारीफ़ उस खुदाए बुज़ुर्ग बरतर अल्लाह के नाम के जिसके कब्ज़े कुदरत में कायनात का हर एक निज़ाम है, और दुरूद व सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आले मोहम्मद के नाम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तमाम देखने वाले नाज़रीन को ज़ुल्फ़िकार टीवी इस वक्त आपके लिए आज़ादारी ट्रांसमिशन लाया, और दूर दराज से हम मुख्तलिफ दुनिया भर से आज़ादारी आप तक पहुँचा रहे हैं, ट्रांसमिशन आप तक पहुँचा रहे हैं। और आज हम इस वक्त मौजूद हैं सिंध के मशहूर शहर, जहाँ पर आज़ादारी में एक बहुत बड़ी खिदमत मौजूद है, और बड़े उलमा कराम, ज़ाकिरीन और शोरा कराम यहाँ पर दिए हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं सिंध की धरती खैरपुर में। खैरपुर में हम यहाँ पर मौजूद हैं। खैरपुर ये जिस जगह पर मौजूद है, यहाँ पर मोहल्ला अली मुराद के नाम से ये लोग जानते हैं इस मोहल्ले को। और उसके अलावा ये जो मेरे पीछे देख रहे हैं अंजुमन इमाम बारगाह अंजुमन हैदरी है, और उसके अलावा ये हम इमाम बारगाह के अंदर भी आपको लेके जाएंगे। इनकी बड़ी खिदमत है, और ये बड़ा मरकज़ी इमाम बारगाह है। यहाँ पर खैरपुर का एक मरकज़ी इमाम बारगाह है, और उसी के सामने बिल्कुल एक तरफ दबीर साहब का इमाम बारगाह है खैरपुर में। यानी कि एक तरफ ये जो मोहल्ला अली मुराद में इमाम जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं वो है अंजुमन हैदरी, इमाम बारगाह अंजुमन हैदरी, और उसके सामने दबीर साहब का इमाम बारगाह। हमारी कोशिश है कि खैरपुर में जहाँ जहाँ आज़ादारी का सिलसिला है, जहाँ जहाँ इमाम बारगाह हैं, जो यहाँ के मरकज़ी इमाम बारगाह हैं, वो आप तक पहुँचाएँ। क्योंकि हमने पूरी मुहर्रम में 1 से 10 मुहर्रम ट्रांसमिशन कराची के मुख्तलिफ़ इमाम बारगाहों में आपको लेकर गए हैं, और हमारी कोशिश है अब हम सिंध की धरती पे सिंध के मुख्तलिफ़ शहरों में हम जाएँ। और आज हम खैरपुर में इस वक्त मौजूद है, और ज़ुल्फ़िकार टीवी की कोशिश है कि मुख्तलिफ़ जगहों से जहाँ जहाँ दुनिया भर से आज़ादारी हो रही है आप तक पहुँचाएँ। खैरपुर की जहाँ तक मैं थोड़ी सी बात करूँ कि इस धरती ने, इस सरज़मीन ने बड़े उलमा कराम दिए, जिस तरह मौलाना शहनशाह हुसैन नक़वी साहब, मौलाना औन मोहम्मद नक़वी साहब। उसके अलावा यहाँ पर अल्लामा इरफ़ान दर आबदी साहब, मौलाना फ़ुरक़ान दर आबदी साहब के साथ साथ अगर शोरा कराम की बात करूँ, शायर अहले बैत की बात करूँ, तो ज़फ़र अब्बास ज़फ़र साहब का भी ताल्लुक़ खैरपुर से है। उसके अलावा बड़ी बड़ी फ़हरिस्त है, लिस्ट है। मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ इमाम बारगाह में आपको ले जाऊँ और बताऊँ इसकी हिस्ट्री क्या है, और यहाँ पर मजालिसों का क्या सिलसिला। हमारे साथ रहिएगा, हम आपको इस इमाम बारगाह में लेके जाएंगे। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं, जिस तरह हमने कहा कि आपको आज खैरपुर हम लेके आए हैं, वो आज़ादारों का शहर जहाँ बड़े बड़े आज़ादार यहाँ से खैरपुर की सरज़मीन से हमें मिले हैं। और इसके अलावा जिस तरह हमने कहा उलमा कराम, बड़े बड़े हस्तियाँ, हम उस सारे चीज़ों का ज़िक्र करेंगे, तज़किरा करेंगे। हमारे दरमियान मौजूद हैं जो यहाँ अंजुमन हैदरी में हम मौजूद हैं। ये मरकज़ी इमाम बारगाह है, और इसमें ख़ास बात यह है कि यहाँ बड़े अशरे और बड़े जो ज़िक्र है फ़र्श अज़ा बिश्ता है। हमारे दरमियान मौजूद हैं यहाँ के मुतवल्ली जनाब क़िबला हसन अब्बास काज़मी साहब। तो हम इनसे पूछेंगे कि ये इस हवाले से बताएंगे कि जिस तरह खैरपुर तो वैसे आज़ादारी के हवाले से माशाल्लाह एक बहुत बड़ा नाम है। जैसे खैरपुर में हमने देखा कि कुर्बानी भी हमेशा आज़ादारी में खैरपुर की सरज़मीन ने दी। उसके अलावा हमने देखा कि बड़े उलमा कराम यहाँ से हमने देखा, शहनशाह हुसैन नक़वी साहब, मौलाना औन मोहम्मद नक़वी हैं, अल्लामा इरफ़ान दर आबदी साहब, फ़ुरक़ान दर आबदी साहब के साथ साथ उनके शहनशाह हुसैन नक़वी साहब के वालिद साहब जो बेहतरीन मरसिया ख्वाह हैं, आतिफ़ अलवरी साहब। उसके अलावा शायर अहले बैत ज़फ़र अब्बास ज़फ़र साहब, बड़े बड़े नाम हैं यहाँ पर खैरपुर की सरज़मीन में, बहुत बड़े नाम दिए। जिस तरह ये एक बहुत बड़ा मरकज़ी इमाम बारगाह है, इसका दुनिया जानती है इस इमाम बारगाह के बारे में, अंजुमन हैदरी के बारे में, आज़ादारी के हवाले से थोड़ा सा हमारे देखने वाले नाज़रीन को बताएगा। इसकी हिस्ट्री बताइएगा कि कब से है, और ये आज़ादारी का सिलसिला आप लोग कब से कर रहे हैं? ये इमाम बारगाह की आज़ादारी 49 में जब हमारे वालिदैन जो हैं वो इंडिया से हिजरत करके आए, तो यहाँ 49 के अंदर जो है वो पहले मस्जिद बनाई गई, और उसके बाद जो है वो इमाम बारगाह बनाया गया। इमाम बारगाह जो है वो पहले कच्ची जगह में कायम था, जो ये धर्मशाला था हिंदुओं का, उसमें उसकी सफाई करके और उसको पाक करके उसमें इमाम बारगाह का काम शुरू किया गया। ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो यहाँ मोहल्ले, जिस मोहल्ले में हम रह रहे हैं ना, ये हिंदुओं की प्रॉपर्टी थी। ये फिर हमको अलाट हुई हैं पार्टीशन के बाद। फिर इस इमाम बारगाह में हमारे यहाँ आज़ादारी होती रही। हमारे यहाँ आज़ादारी का जो तरीक़ाकार है वो हिंदुस्तान और लखनऊ से जो है वो हमारी यहाँ जो आज़ादारी शिफ्ट हुई, तो हमने उसी तर्ज़ आज़ादारी को कायम रखा, और अब उसमें कोई ऐसी चीज़ें शामिल नहीं होने दी जो आज़ादारी के तक़द्दुस में कोई माने होती, और उससे जो है वो उसमें कोई हर्ज पैदा होता। इस वजह से हमारे यहाँ जो रिवायती आज़ादारी चली आ रही है, जिस तरीके से मजालिस में बैठना, मजालिस के दौरान जो है वो ख़ास मौक़ों पर ज़ियारतें,
اور خاص انداز سے ہمارے گھروں سے مہندیوں کا، ہر گھر سے مہندی کا اٹھنا، ہر گھر سے 8 محرم کو علموں کا اٹھنا، یہ ہماری ایسی مخصوصی ہے جو بقول معصومین کے کہ ہماری عزاداری اس طرح کرو کہ ایک گھر سے اٹھ کر عزاداری کرو، دوسرے گھر میں جاؤ، پھر اس گھر سے اٹھ کر عزاداری کرو، تیسرے گھر میں جاؤ، تاکہ ہر فرد عزاداری میں غریب ہو یا امیر ہو شامل ہو سکے۔ اور اس طرز عزاداری کو ہم نے قائم رکھا، جس کی وجہ سے آج یہ عزاداری عروج پہ پہنچی ہوئی ہے۔ 71 میں امام اسد علی عریب صاحب ہمارے یہاں ایک آئے تھے محرم پڑھنے کے لیے، جن کا تعلق پنجاب سے تھا۔ انہوں نے ہم سے یہ کہا کہ اس امام بارگاہ کو نو تعمیر کیا جائے، اور انہوں نے تعاون فرمایا۔ اس کے بعد جو ہے یہ امام بارگاہ تعمیر ہونا شروع ہوا۔ 71 میں ہم نے یہ نئے امام بارگاہ جو ہمارے بزرگ جناب مرتضیٰ حسین نقوی، میجر علی عباس، جناب امین صاحب، جناب رضا حسین اور مصطفیٰ حسین اور جتنے بزرگان تھے اس زمانے کے، صوفی محمد سبطین، یہ سب نے آپس میں چندہ کر کے اور اس امام بارگاہ کو تعمیر کیا۔ اور اس میں بابو رضا حسین جو کہ ٹھیکیداری کا کام کرتے تھے، ان کے مستریوں نے اس میں اتنے شاندار اس کی تعمیر کی کہ یہ ایک بہترین عورتوں کے لیے بھی اوپر گیلری بن گئی جس میں پردے کا خاص اہتمام ہوتا ہے، اور مردوں کے لیے بھی نیچے ایسا کشادہ حال بنا کہ وہ چاروں طرف سے ہم نے دور تک اس کے گراؤنڈ بنا دیے ہیں، اس میں سے بھی لوگ عزاداری سے مستفید ہوتے ہیں۔ اور ہمارے یہاں بہترین قسم کی محفلیں منعقد بھی ہوتی رہیں، جس میں انڈو پاکستان کے شعراء شریک ہوتے رہے۔ اس میں اختر عباس صاحب بہت وہ رہے، ظفر عباس ظفر وغیرہ، سہیل شاہ، یہ سب ہمارے مقامی یہاں کے پڑھنے والے آج عروج پہ پہنچے ہوئے ہیں۔ ہمارے یہاں سے جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے عزا خانوں سے تربیت حاصل کر کے ایک نرسری کے طور پہ بڑے بڑے عالم پیدا ہوئے۔ ہمارے یہاں ڈاکٹر وجی الحسن، مولانا شبیع الحسن، جناب مولانا محمد قاسم صاحب، یہ اساتذہ میں مولانا مظاہر صاحب، یہ سب اساتذہ میں شامل تھے اور مجتہدین کے لیول کے لوگ تھے۔ انہوں نے یہاں پر دین کی تربیت کی اور دین میں کوئی ایسی چیزیں شامل نہیں ہونے دیں جس سے کہ تفرقے پیدا ہوں، آپس میں نا اتفاقیاں پیدا ہوں۔ اور تمام یہاں کے مقامی عزاداری اور ہماری عزاداری اس طرح مربوط ہو گئی کہ ہمارے یہاں اب اس وقت جب کہ ہندوستان سے آنے والے لوگ بہت بڑی تعداد میں کراچی چلے گئے ہیں، لیکن ہماری ساری عزاداری میں اس وقت جو مین شرکت ہے وہ مقامی لوگ، انہیں اس عزاداری کو مزید رونق دے دی۔ ہم نے اس میں کچھ مہندی کی زیارت وغیرہ اپنی زیارتوں میں شامل کی جو پہلے ہندوستان کے زمانے سے ہمارے ہاں نہیں ہوتی تھی۔ آج وہ مہندی کی زیارت ایک ایسی زیارت ہے کہ جس کی زیارت کرنے کے لیے لوگ پنوا قل، لاڑکانہ، شکارپور، نواب شاہ دور دور سے لوگ آتے ہیں، اور وقت کے مطابق لازم بات ہے تھوڑی بہت ترمیم کرنی پڑتی ہے، لیکن ہم نے اپنی بنیادی چیزوں کو، بنیاد کو قائم رکھا، عزاداری کا تقدس کو قائم رکھا۔ تو آج ہماری عزاداری ماشاءاللہ پورے دنیا میں رائج اور مشہور ہے۔ اور ہمارے یہاں کے جو بھی لوگ امریکہ چلے گئے یا انگلینڈ چلے گئے یا کینیڈا چلے گئے، وہ ان لوگوں نے بھی اسی طرز عزاداری کو وہاں پر رائج کیا، اور وہ وہاں پر بھی بہت مقبول ہیں۔ میرے چھوٹے بھائی اکبر عباس امریکہ میں عزاداری کر رہے ہیں، میرے دوسرے رشتہ دار کینیڈا میں عزاداری کر رہے ہیں، ہمارے کچھ لوگ چودھری حامد وغیرہ کی فیملی۔ جس طرح آپ نے کہا کہ یہ بالکل بے شک بڑی اس سرزمین نے بڑے عزادار دیے، بڑے علماء کرام دیے، کہ اس میں اس سرزمین پہ ہم نے دیکھا کہ ہمیشہ جو ہے اٹیک بھی ہوتا تھا، یعنی کہ جو دہشت گرد تھے وہ ہمیشہ جلوسوں میں، خیرپور میں ہمیشہ ہمیں واقعہ ملنے کو ملتا تھا کہ بڑا خطرناک جو جلوس ہوتا تھا عاشور کا اور 9 محرم کا، 10 محرم کا، ہمیشہ خطروں میں ہوتا تھا کہ یہ اٹیک کسی وقت بھی ہو سکتا ہے۔ تو کیا جو پہلے یہ ہوتا تھا اب یہ اس واقعے میں کمی آئی ہے، کمی محسوس کمی؟ اصل میں دیکھیے بات یہ، کچھ چیزیں جو ہیں مشہور بہت ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں ایک بڑا واقعہ سن 63 میں ٹھیڑی کا تو ایک بڑا واقعہ ہے جس میں تقریباً 400 مومنین شہید ہو گئے تھے، لیکن اس کے بعد ہمارے یہاں جو ہے برادران اہل سنت یا کسی بھی دوسرے لوگ جو ہیں انہوں نے اجتماعی طور پر کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا کہ دو بدو جو ہے یہاں پر شیعہ سنی فسادات ہوئے ہوں۔ انفرادی طور پر لوگوں کو ٹارگٹ کلنگ کیا گیا، وہ تو تمام پاکستان کے اندر اس قسم کی صورتحال پیدا ہوئی۔ اور یہ جو طالبان کا
ایشو بڑھا تو طالبان کی وجہ سے ہمارے یہاں 7-8 آدمی شہید ہوئے، لیکن وہ بھی جو ہے اس وجہ سے کہ یہاں پہ سپاہی صحابہ کا زور ہو گیا تھا، لیکن اب کچھ عرصے سے ایک چیزیں کافی گورنمنٹ کنٹرول کر لیتی ہے تو پرامن رہتا ہے۔ اور ہمارے ہاں جو عزاداری ہے اس میں ہمارے برادران اہل سنت بھی برابر کے شریک ہوتے ہیں، سبیلے لگاتے ہیں، نیازیں کرتے ہیں، اور ہمارے یہاں تک کہ ماتم میں شریک ہوتے ہیں، بہت سے غیر مسلم بھی سبیلے لگاتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ جس طرح اہل سنت کے لوگ، تو یہاں میں نے دیکھا بڑی کہ یہاں پر ابھی بہت سارے جو مطلب اہل سنت کے لوگ بھی مجلس اعظم میں بڑی ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز دیکھیے کہ سندھ میں خاص طور پہ جو ہندو ہے، ہندو برادری سے تعلق رکھتے ہیں، وہ لوگ بھی مجلس حسین میں شامل ہوتے ہیں اور شرکت کرنے کے ساتھ ساتھ خدمت کرتے ہیں۔ تو وہ ایک سندھ کی ایک بڑی اہمیت ہے اس بات پہ کہ ہندو لوگ بھی جو ہے نان مسلم بھی وہ مجلس اعظم میں بڑے ہیلپ فل ہوتے ہیں۔ ہاں یقیناً، اس لیے کہ میں یہاں پر جو بڑا علم ہے، ایک بڑی زیارت ہے، اور وہ یہاں کے میر حسینس نے اس کو تعمیر کروایا ہے کربلا کے نقشے کے مطابق۔ وہاں پر آپ جمعرات کو دیکھیں تو بہت بڑی تعداد میں ہندو اپنی نظریں لے کر آتے ہیں۔ اصل میں دعا تو سب اللہ سے ہی مانگتے ہیں، لیکن وسیلہ جو ہے وہ سب بہتر سے بہتر تلاش کرتے ہیں۔ تو کربلا سے زیادہ اور امام حسین سے زیادہ بہتر وسیلہ تو کبھی بھی نہیں رہا۔ آپ پرانی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں تو یہودی راہب جو حضور کے پاس تشریف لائے، ان کی دعائیں بھی امام حسین کے توسط سے قبول ہوئیں، اور یہ چیز تاریخی حقیقت ہے۔ اس لیے کہ امام حسین یا رسول خدا یا حضرت علی یا کربلا یہ کسی فرد کی یا کسی ایک مذہب کی یا کسی ایک فرقے کی نہیں ہے، یہ انسانیت کے لیے ایک درس ہے، اور انسانیت کی بقا کے لیے، انسانیت کی اتحاد کے لیے، انسانیت کو آپس میں متحد رکھنے کے لیے، کیونکہ وہاں کربلا میں تو غیر مسلم بھی امام حسین کے ساتھ شامل ہو گئے تھے، جون آخری وقت میں مسلمان ہوئے ہیں یہ۔ اور پھر اس کے بعد یہاں سے ایک ہندوؤں کا پورا جتھا جو ہے کربلا کا واقعہ سننے کے بعد، جو کہ امام زین العابدین علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی جو یہاں پر ٹھٹے میں اس وقت بادشاہ تھے، ان کو جب واقعی کربلا کا پتہ چلا تو انہوں نے یہاں سے ہندوؤں کو بھیجا تھا، اور وہ آج بھی وہ ہندو جو ہیں وہ کہلاتے ہیں اپنے آپ کو۔ یہاں پر ماشاءاللہ کہ اس طرح کہ صرف اہل سنت نہیں بلکہ دوسرے غیر مسلم بھی مجلسوں میں بڑا کافی آپ لوگ کے ساتھ ہوتے ہیں، یعنی کہ یہ ایک بڑا اچھا میسیج ہے، انسانیت کا میسیج ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے ظاہر سی بات ہے کہ ایک انسانیت کا میسیج دیا، ایک پیغام دیا، انسانیت ان کو مانتی ہے اس چیز کو۔ دوسری چیز یہ کہ جس طرح یہ ایک امام بارگاہ بڑا کافی قدیم ہے، مشہور ہے، اس کے علاوہ بھی آگے جو محرم کے جو پروگرامز ہوتے ہیں وہ اس کے علاوہ محرم کے علاوہ اس میں اور کیا یہاں کی مصروفیات ہے؟ بات یہاں پر ہمارے یہاں محفل میلاد وغیرہ بھی ہوتی ہیں، اور یہاں پر شادی بیاہ بھی اگر ہوتے ہیں تو وہ یہ ہمارے امام بارگاہ کے باہر جو گراؤنڈ ہے اس میں شادی بیاہ کا بھی انتظامات ہوتے ہیں یہاں پر۔ ہاں، اگر یہاں پر مہمان آ جائیں لوگوں کے تو ہمارے یہاں مہمان خانے بھی ہیں، جیسے خاص طور سے 13 محرم کو جاگیر علی اکبر کا یہاں پر ایک بڑا جلوس ہوتا ہے، جو مسافر ہوتے ہیں وہ یہاں پر رہ بھی سکتے ہیں اس طرح۔ اگر جو ہمارے خیرپور کے لوگ باہر چلے گئے ہیں اور ان کے اب گھر نہیں ہیں، وہ بھی یہاں آتے ہیں زیارتوں کے لیے، تو وہ ہمارے پاس قیام کرتے ہیں۔ ہمارے پاس ماشاءاللہ 100 سے زیادہ آدمیوں کے ٹھہرانے کی، کھانے پینے کی گنجائشیں موجود ہیں۔ انتظامات جس طرح آپ نے کہا کہ یہاں پر جو لوگ جا چکے ہیں اور ہم نے دیکھا ہے مختلف خیرپور کے لوگ مختلف جگہوں پہ اب موو ہو گئے ہیں، لیکن وہ جب آتے ہیں تو یہاں پر ان کی رہائش کا انتظام ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک یہاں پر جس طرح دیکھا ہم نے کتنے لوگوں کی جگہ ہے اندر، یعنی کہ کتنے عزادار یہاں پر ایک وقت میں مجالس کو سن سکتے ہیں، فرش ازا پہ بیٹھ سکتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ اس وقت جو ہمارا ہال اور مسجد کا صحن یعنی کورڈ ایریا ملا کر ہے، اس میں تقریباً 3-4 ہزار آدمی بیٹھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اس کے علاوہ ہمارے پاس تقریباً 10,000 آدمیوں کے بیٹھنے کی باہر گنجائش ہے، اور یہ بھی کم پڑ جاتی ہے تو باہر روڈ جو ہے وہ ہمارا اٹیچ ہوتا ہے، ہم اس میں اسکرین لگا دیتے ہیں، اسکرین لگا کر اوپر لیڈیز کا گیلری کا انتظام ہے، اور ہمارے باہر امام بارگاہ کے جو آپ فرش دیکھ رہے ہوں گے، یہ اس میں آپ اس میں جو ہے ہم پارٹیشن کر کے ایک سائڈ پہ عورتیں ہو جاتی ہیں اور ایک سائڈ پر مرد ہوتے ہیں، تو اس میں پردے کا بھی وہ تقدس برقرار رہتا ہے، اور ہمارے رضاکار اسکاؤٹس جو ہیں وہ ان کو سب کو
मॉनिटर करते रहते हैं। माशाल्लाह जज़ाकल्लाह कि जिस खूबसूरत अंदाज में आपने माशाल्लाह इसको बरकरार रखा है, इसको मतलब आप ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। अल्लाह ताला आप लोग की इस जज़ा को, ये जो आपने फ़र्श अज़ा बिछाया हुआ है, अल्लाह ताला आपकी इस इबादत को कबूल फरमाए। और हमारे तमाम जो देखने वाले नाज़रीन हैं, जिस तरह हम आपको आज खैरपुर, ये नया गोड़ जो मोहल्ला अरी मुराद में वाक़ है, हम वहाँ पर आपको लेकर आए और जिस तरह इन्होंने बताया कि कितनी खिदमत है और काफ़ी पुरानी जो इसकी हिस्ट्री है, आपने जिस तरह मालूम किया, देखा, हम आपको थोड़ा इसके अंदर भी लेके जाते हैं, इमाम बारगाह के अंदर, और आपको दिखाते हैं जिस तरह हम ये सहन में इतना एक बड़े कैपेसिटी है यहाँ पर, जिस तरह उन्होंने कहा कि हज़ारों की तादाद में लोग बैठ सकते हैं।